بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انڈین 24 نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں اسماعیل، آج شامل کرتے ہیں نیوز بلیٹن۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دینی اور دنیاوی تعلیم کی فراہمی الفکر انسٹی ٹیوٹ کی اولین ترجیح ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اور اس سے دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ادارہ خاصہ کے پرنسپل ڈاکٹر مفتی عابد الرحمان انسٹی ٹیوٹ کے طالب علموں کو ویلکم ڈنر کے موقع پر معززین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن مجید کے درس و تدریس کے مراکز پر رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس عظیم کام کو سر انجام دینے اور معاونت کرنے والے اللہ کی رضا کو خوشنودی اپنا مقدر کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید رب کریم کی طرف انسانوں پر ایک رحمت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی سے پیغام واضح ملتا ہے کہ اللہ نے اہل علم کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام نے انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام کے وارث قرار دیا ہے۔ علماء کرام اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کی اصلاحی، اخلاقی تربیت اور دینی شہد شعور بیدار کرنے میں مصروف ہیں۔ الفکر انسٹی ٹیوٹ میں قرآن پاک کے حفظ کرنے کے ساتھ دنیاوی تعلیم، سپورٹ اور دیگر مثبت معاشرتی امور میں بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ اب رخ کر لیتے ہیں خانپور کا، جہاں خانپور میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں دل، شوگر، بلڈ پریشر اور جوڑوں کا درد کا فری معائنہ کیا گیا اور میڈیسن فراہم کی گئی۔ خانپور میں مقبول بھٹی چیریٹی ہسپتال میں آج فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں دل، شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں اور دیگر امراض کے مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کو طبی مشورے دیے، جبکہ شوگر ٹیسٹ، ای سی جی اور دیگر سہولیات بھی مفت فراہم کی گئی ہیں۔ کیمپ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انتظامات کو سراہا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر علی عمار شکیل اور پروفیسر ڈاکٹر نبیل احمد نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ انتظامیہ کے مطابق فری میڈیکل کیمپ کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مارکہ حد کی فتح کو 1 سال مکمل۔ آپریشن بنیان المرصوص کی یاد میں ٹیکسلا میں پرچم کشائی عظیم الشان بلدیہ ٹیکسلا سے ختم نبوت چوک تقریری۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ملک بھر میں مارکہ حق کی تاریخی فتح اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ٹیکسلا بلدیہ کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب اور عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بلدیہ ٹیکسلا میں قومی پرچم کشائی کی گئی، جبکہ بعد ازاں بلدیہ ٹیکسلا سے ختم نبوت چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی میں ممبر قومی اسمبلی آسیہ ناز تنولی، چیئرمین قائمہ کمیٹی براہ فائنانس محسن ایوب خان، سابق ممبر صوبائی اسمبلی حاجی ملک عمر فاروق، اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی ملک ارشد، سی ای او بلدیہ ایم او آئی رابعہ بسری، وسیم شاہ، طاہر محمود طاہری، سیف اللہ شاہ، صدر ٹیکسلا پریس کلب حسن علی طاہر اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھائے، پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے، جہاں لیاقت پور میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد مضبوط دفاع سربلند پاکستان کے عنوان پر پریس کلب رجسٹر کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا۔ سیاسی، سماجی، تعلیمی اور صحافتی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ لیاقت پور پاکستان ہمیشہ زندہ باد مضبوط دفاع سربلند پاکستان کے عنوان سے سیاسی اور عسکری قیادت کو وطن عزیز کی کامیاب دفاع پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پریس کلب رجسٹر کے زیر اہتمام سیمینار کی تقریب منعقد کی گئی۔ پریس کلب ہال میں منعقدہ تقریب میں ایم پی اے چودھری محمود احمد، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رانا ہارون رشید، ایس ایچ او تھانہ سٹی محمد عرفان، تاجر برادری، اساتذہ کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے چودھری محمود احمد نے کہا کہ پاکستان کا مضبوط دفاع اور بہادر افواج ہماری قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ پوری قوم اپنی عسکری قیادت کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رانا ہارون رشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملکی دفاع اور استحکام کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ نوجوان نسل میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جڑاوالا مارکہ حق کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں تقریب کیک کاٹا گیا۔ مارکہ حق کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا رنگ زیب گورایا کے دفتر میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں ایم پی اے جڑاوالا خان بہادر ڈوگر، اے سی سٹی رنگ زیب گورایا سمیت دیگر سرکاری افسران، سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے مارکہ حق کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قوم کو اتحاد، یکجہتی اور ملکی سلامتی کے لیے ہمیشہ متحد رہنا چاہیے۔ ایم پی خان بہادر ڈوگر نے اپنے خطاب میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک آرمی ملک کی سلامتی، بقا اور دفاع کی ضامن ہے۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
खबर शामिल करते हैं मीरपुर से, जहां मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम मार्का-ए बुनियाद मरसूस की तारीखी और शानदार फतह को एक साल मुकम्मल होने के मौका पर एक इंतहाई पुरवकार, बावकार और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी यकजहती अफवाज पाकिस्तान से वाहियाना मोहब्बत और मुल्क की सलामती के अज़्म का भरपूर इजहार देखने में आया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि सेक्रेटरी जनरल मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा यामीन ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहते हुए तकरीब में शिरकत की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस यादगार तकरीब में कौमी जोशो जज्बे की भरपूर अक्कासी की गई, कौमी परचम कुशाई की गई और मार्का हैक बुनियाद मरसूस के अजीम कामयाबी की खुशी में केक भी काटा गया। तकरीब के दौरान शुरका के जज्बात इस अम्र की अक्कासी कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद, सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस मीरपुर खुर्म इकबाल, MS डिविजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर डॉक्टर एजाज राजा और सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह थे। इस मौके पर साबिक सदर मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबा हाल जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। बुनियाद मरसूस मार्का रुख करते हैं खानपुर का, जहाँ बुनियाद मरसूस मार्का हक के हवाले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम मुकामी म्यूनसिपल कमेटी जिना हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनूबी पंजाब जवाद हसन गुल कादरी ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल, साबिक MP हाजी अरशद जावेद, सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर ज़िशान, ख्वाजा मोहम्मद इदरीस एडवोकेट समेत दीगर थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।